بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اور ذکر کرو فی الکتاب اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ پہلے ہم اہل کتاب تھے ان کا ذکر ہوا کہ وہ بھی شرک کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا رد ہے۔ اور یہاں جو مشرکین تھے مکہ کے مشرکین یا ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین، ان کا رد ہے۔ مطلب اس صورت میں دو طرح کے رد ہیں، ایک مشرکین بتوں کا رد اور ایک اللہ تعالیٰ کے بیٹے ماننے والوں کا رد ہے۔ انہ کان صدیقا نبی، بے شک وہ بہت سچے تھے، نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سچے تھے، نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ کو، اے یا ابت، یا میرے باپ، یعنی وہ جب ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں نا، حالانکہ وہ ان کا باپ مشرک ہے، آزر مشرک ہے، اور یہ ان سے بات کر رہے ہیں تو بار بار اے ابا جان، اے ابا جان، اے میرے باپ کہہ رہے ہیں، یعنی شروع سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے توحید سمجھانے والوں کا، موحدین کا، توحید پرستوں کا، کہ وہ پہلے یعنی عزت کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں، خواہ مشرک ہی ہوں تو بات عزت سے کرتے ہیں، احترام سے کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یا ابت، یا ابا جان، لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو، لما کا معنی کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہ سن سکتا ہے ان کی، لا یبصر، اور نہ سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے، اور نہ وہ کام آتا ہے تیرے کچھ بھی، نہ تیرے کچھ کام آتے ہیں وہ، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، تو تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ پوچھا پہلے کیوں کرتے ہو، پھر کہا یا ابت، یا میرے ابا جان، انی قد جاءنی، شک میں جو ہوں نا یقیناً آ چکا میرے پاس، من العلم، علم میں سے میرے پاس علم آ چکا ہے توحید کا، اللہ کی دعوت آ چکی ہے، مجھے نبوت مل چکی ہے، ما لم یأتیک، جو نہیں آیا تیرے پاس، ما کا معنی جو، لم کا معنی نہیں، یاتی آیا، کاف کا معنی تیرے پاس، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، پس تم پیروی کر لو میری، اہدیکا، میں تیری رہنمائی کروں گا، الف کا معنی میں رہنمائی کروں گا تیری، صراطاً سوی، سیدھے راستے کی طرف، صراطاً سویہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں میں باپ ہوں اور تم بیٹے ہو، اور باپ بیٹے کی باتیں کیوں مانے، باپ بڑا ہے بیٹا چھوٹا ہے کیوں مانے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ دیکھیں نا، دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے نا وہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی میرے پیچھے بیٹھ جائیں، گاڑی پر یا موٹر سائیکل پر یا کسی چیز پر بیٹھ جائیں، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، یا کہتا ہے کہ آگے چلیں، دائیں طرف مڑنا ہے، بائیں طرف مڑنا ہے، یا گاڑی پر بیٹھنا ہے، جہاز پر بیٹھنا ہے، اس طرح کریں، پاسپورٹ لے لیں، فلاں کر لیں، بیٹا باپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے کئی موقعوں پر، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سب سے اچھا موقع ہے توحید کی طرف جانے کا، سیدھے راستے کی طرف جانے کا، تو یہاں باپ کو بھی بیٹے کی بات ماننے نہیں چاہیے، کیونکہ اگر جو صحیح علم جس کے پاس آ چکا ہے نا اس کے بعد لوگوں کو ماننی چاہیے نا، یہ نہیں دیکھے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس کے پاس صحیح دعوت ہے، صحیح علم ہے، جس کے پاس علم وہ پڑھ چکا ہے، تو صحیح علم اس کے پاس، تو لوگوں کو اس کی بات ماننی چاہیے، خواہ اس کے باپ ہی ہے وہ بھی اس کی بات مانے، خواہ والدہ ہے، خواہ بڑے بھائی ہیں، خواہ خاندان ہے، خواہ بڑے بڑے لوگ ہیں، چیئرمین ہیں یا نمبردار ہیں یا اس ٹائپ کے ایم این اے ایم پی ہیں، جو بھی جس درجے کا بندہ بھی ہے، لیکن وہ بات ان کی مان جس کے پاس علم آ چکا ہے اور وہ علم کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو، کہتے ہیں میرے پیچھے چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں کہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ یا ابت، یا میرے باپ، لا تعبد الشیطان، نہ تم عبادت کرو شیطان کی، لام کا معنی، لام الفلا کا معنی نہ، تا کا معنی تم، نہ تم عبادت کرو شیطان کی، بشک شیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، تو جو بندہ بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے اور شیطان اس سے راضی ہوتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کی جائے، تو گویا کہ بتوں کی عبادت کرنا اصل میں شیطان کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا اصل میں وہ شیطان کی ہی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں گا، تو وہ شیطان کی عبادت ہے، گویا کہ وہ جس کو بہت ہی تعظیم کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ کسی کا پکارا جائے اور اس کو راضی کیا جائے تو اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہایت درجے تعظیم کرتے ہوئے اس سے اپنی عاجزی اختیار کرنا، عاجزی دکھانا، یہ عبادت ہے، اور جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس کی بہت تعظیم کرے، وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ یا اباتی، اے میرے باپ، انی اخاف، بشک میں ڈرتا ہوں، الف کا معنی ہوتا ہے میں، بشک میں ڈرتا ہوں، یمسک، کہ چھوئے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، تجھ کو کہیں عذاب، مجھے اسے ڈر لگتا ہے، فتکون، پاس تو ہو جائے شیطان کا ولی یا ساتھی، کیونکہ شیطان بھی جہنم میں جائے گا،
بعض لوگ کہتے ہیں شیطان جہنم میں نہیں جائے گا، بس لوگوں کے لیے امتحان ہے، حالانکہ شیطان خود جہنم میں جائے گا، اسی صورت میں آگے آیت آئے گی سورۃ مریم میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان تو آگ کا بنا ہوا، تو آگ کی اس کو کیا سزا ملے گی، اس کو کیا گرمائش لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن جب کوئی بندہ مٹی کا کوئی مارے نا کوئی چیز آپ کو مٹی کی بنی ہوئی ڈیلا وغیرہ، تو اس کی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتی ہے، شیطان کو بھی درد ہوگی، تو شیطان کے ساتھی بن جائے گا اگر تو یعنی میری بات نہیں مانے گا اور بتوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تو آگے سے باپ کیا کہتا ہے، اس کا انداز دیکھیں بیٹے کے ساتھ، وہاں پیار نہیں ہے، وہاں نفرت ہے، یہ عقیدے کی نفرت ہے۔ اس نے کہا، اس نے ابراہیم کا لفظ آخر میں بولا، آخر میں اس نے کہا اے ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام شروع میں ابا جی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بندہ اس کا آخر میں نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے اراغب انت، کیا تو بے رغبتی اراغب انت عن حالت، کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے میرے الہوں سے، اے ابراہیم، کیا تو میرے الہوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے، یعنی کیا تو ان سے نفرت کرنے والا ہے، بیزار ہونے والا ہے میرے الہوں سے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو نہ باز آیا، لام کا معنی البتہ، ان کا معنی اگر، لم کا معنی نہیں، اگر تو نہ، یا نہ بھی صحیح، اگر تو نہ باز آیا، لارجمنک، یقیناً میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، لام کا معنی یقیناً، الف کا معنی میں، رجم کا معنی رجم، نون کا معنی ضرور، تو میں تجھ کو ضرور رجم کر دوں گا، کاف کا معنی تجھ کو ضرور رجم کر دوں گا، پتھر مار کر مار دوں گا، نام بھی آخر میں لے رہا ہے وہ، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر باز نہ آیا تو میں تجھ کو بہت ماروں گا۔ وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ دے مجھے صحیح سلامت، صحیح سالم یہاں سے نکل جائے، مجھے چھوڑ کر یہاں سے صحیح سالم نکل جائے، ورنہ تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے پتھر مار کر تیری کچھ چیز توڑ دوں گا۔ تو یا اس کا معنی یہ ہے کہ لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ کر، مجھے نظر نہ مجھے تو نظر نہ آنا، لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا جا، یعنی وہ نفرت کرتا ہے، کہتا ہے تو مجھے ایک ایسے کام کی دعوت دے رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، میرا مطلب اس پر ذہن نہیں بنتا، تو یا تو مجھے چھوڑ جا، لمبی عرصے تک مجھے چھوڑ کر چلا یا اس کا معنی یہ ہے کہ صحیح سالم چلا، ورنہ تجھے بہت ماروں گا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی یہ جو دعا ہے نا، یہ ہے اصل میں، یہ سلام جو ہے نا، یہ ہے ترک تعلق کا، تعلق ختم کرنا ہو تو یہ سلام علیک، جیسے سورۃ فرقان میں آتا ہے نا کہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے ملاقات ہو تو سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں، یہ جاہلوں والا اسلام ہے کہ جاہلوں کو سلام کہہ کر آگے چلے جانا، یہ ترک تعلق کا اسلام ہے، ورنہ کسی کو یہود و نصارہ کو، مشرکین کو اسلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی کہا استغفر لک، قرآن کریم میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس کو بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں منع فرما دیا، صورت حشر میں ہے کہ قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان، تو پھر وہ دعا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ جیسے وہ آیت آتی ہے نا، فلما تبین اللہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، سورۃ توبہ کی آیت ہے، جب ان کو واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے پھر لا تعلق ہو گئے، پھر دعا نہیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا نہیں کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی، نہ مشرکین نہ منافقین کے لیے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم کو چھوڑتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کو بھی چھوڑتا ہوں، ان سے کنارہ کرتا ہوں، اس سے الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ، امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں نہیں اپنے رب کو پکارنے سے بد نصیب، میں اپنے رب کو پکارنے سے بد نصیب نہیں ہوگا، مجھے اس کی امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعائیں سنے گا۔ فلما اعتزلہم، بس جب علیحدہ ہو گئے ان سے ابراہیم علیہ السلام اور جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو چھوڑ دیا، وہبنا، ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق و یعقوب، بیٹا عطا کیا اور پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ہم نے بنایا، اور ہر کسی کو ہم نے نبی بنایا، اسحاق بھی نبی بن چکے تھے ان کی زندگی میں، اور یعقوب علیہ السلام بھی ان کی زندگی میں نبی بن چکے تھے۔
وَوَهَبْنَا لَهُمْ اور ہم نے عطا کیا ان کو، یعنی اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا من رحمتنا اپنی رحمت میں سے، یعنی رحمت سے مراد نبوت بھی ہے اور باقی جو مال و دولت ہے اور جو باقی ان کا ذکر خیر قیامت تک چلے گا، یہ سب ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا لہم ان کے لیے لسان صدقن اچھی شہرت، صدقن اچھی، لسان کا معنی شہرت، یہاں زبان سے مراد شہرت ہے۔ علیہ بہت اونچی، ہم نے ان کے لیے بہت اونچی اور اچھی شہرت ان کے نام ہم نے بنا دی، ان کے لیے بنا دی۔ اب قیامت تک کے لیے ان پر یعنی سلام یعنی پڑھا جا رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اچھی ناموری ہے۔